وقت اس سے راضی ہو گیا، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو۔ تو فلاح دارین کی راہ کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم۔ شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی کیسے پہچانے، یہی صراط مستقیم بتایا گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے، اعزاز کے، اکرام کے، فلاح کے، کامیابی کے، فوز عظیم کے مستحق بنے۔ اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تہذیب مدارج السالکین شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے، بڑا عجیب سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا نام بتا دیا گیا تھا، کافی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ یہی راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، شہداء جا رہے ہیں، صدیقین جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے کا نام معلوم ہو گیا تو کافی ہے۔ شناخت کی کیا ضرورت تھی؟ آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی کہ یہ راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ غور کرو کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد، ارے میں تو تنہا ہوں اس راستے پر۔ اب بتائیے، سب سے پہلے آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوگی، ارے میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ تو بالکل پرخطر ہے اور اس راستے پر میں تنہا ہوں۔ تو پہلے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو قدم سست پڑ جائیں گے۔ نہیں، اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے، علامہ ابن قیم نے، کہ فرض کرو ایک راستے پر ایک ہرن دوڑتا جا رہا ہے، بہت تیز رفتار جانور ہے، چیتا ہی اسے پکڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص رفتار اختیار کرنے کے بعد۔ بہت تیز رفتار جانور ہے، ایک راستے پر جا رہا ہے، لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے چیتا ہے، تو جانتے ہیں اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ جائے گی۔ کیسے؟ وہ یوں دیکھے گا کتنی دور ہے ابھی، وہ کتنی دور ہے ابھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا، اتنا وقت لگ جائے گا اسے آگے بڑھنے میں تاخیر کے لیے۔ جتنا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، ایک تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے گا، اور دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار میں تو فطری طور پر نیچرلی سستی آنے ہی والی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں تنہا ہوں تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی، لیکن اگر اسے پتا چلے ہرن کو کہ آگے ہرنوں کا غول جا رہا ہے، وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا۔ اس صراط مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھو، ایک تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کہ آگے بڑھ کر کے تیز رفتار ہو کر کے تیز رفتاری سے میں ان کا ساتھ پکڑ لوں۔ اس وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی، شناخت کی ضرورت پڑی کہ راستے کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ پتہ لگاؤ کہ راستہ کون سا ہے۔ نام کافی نہیں ہے، پتہ لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد الحمدللہ میں لفظ رب استعمال کیا ہے۔ رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دینا۔ اس میں تناسخ اور پنرجنم کا رد ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، اور رب وہی ہے جو چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے۔
چیز پیچھے کی طرف نہیں آ رہی. تو لفظ رب کے اندر پنرجنم کا رد ہے, پنرجنم کے عقیدے کا رد ہے. یہ سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ گفتگو تھی. آگے سورہ بقرہ ہے, اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم کے بعد حروف مقطعات پر ہم آگے بحث کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شک. شک نہیں, شک سے جو بالکل ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے کھٹک دل کے اندر, اس کو ریب کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر وہ ادنا کھٹک بھی نہیں ہے. شک کی بات تو دور کی ہے, ادنا کھٹک بھی نہیں. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب اس کے اندر شک نہیں ہے, کھٹک نہیں ہے, تو لوگوں کو شک کیسے ہوا؟ کفار نے مانا کیوں نہیں, انہیں شک کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے لِعَمْءِ بَصَائِرِهِمْ, ان کی بصیرت کے اندھا ہونے کی وجہ سے. جیسے شاعر نے کہا ہے, سعدی نے کہا ہے, گر نبینت بروز شب پر چشم, چشمے آفتاب راچے گناہ. اگر چمگادڑ کو دن کے اندر دکھائی نہ دے تو اس میں بیچارے سورج کا کیا قصور ہے؟ تو قرآن میں شک نہیں ہے. اگر کسی کی بصیرت ہی اندھی ہو جائے اور اسے شک نظر آنے لگے تو یہ قرآن کی غلطی ہے کہ اس کے بصیرت کے اندھے ہونے کا قصور ہے. جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ اذا لم یکن للمرء عین صحیحۃ فلا غرو ان یرتاب والصبح مسفر. کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو, اذا لم یکن للمرء عین صحیحۃ, اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو, فلا غروا, تو تعجب کی بات نہیں ان یرتاب کی شک کرے, والصبح مسفر, جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو, آفتاب روشن ہو, پھر بھی اس کو شک ہو, تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہی نا کہ اس کی آنکھ خراب ہے. ایسے ہی دل کی آنکھیں جب خراب ہو جائیں تب آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے, قرآن کے اندر یہ خرابی ہے. جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرے تو یہ سمجھو کہ قرآن کے اوپر اعتراض نہیں ہو رہا, قرآن تو تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات سے بالا تر ہے. یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے. تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہدی للناس, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہے. ہاں, پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے, لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے پانی پانی پانی, واٹر واٹر واٹر, پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس بجھتی اس کی؟ پیاس لگی ہے اس کو اور صرف رٹ رہا ہے پانی پانی پانی, پیاس بجھے گی؟ پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ پانی پیے. ایسے ہی اللہ تعالی نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے دل میں تقوی کا. جیسے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کر دیا ہے. اب آدمی اپنی بدنصیبی سے تقوی کے اس جذبے کو جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے, شناخت کرتا ہے, وہ جذبہ ہی اگر مسخ ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا. اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو. یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو. ہدایت طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو, جو طالب ہدایت نہ ہو, اسے ہدایت نہیں دی جاتی. اور اس کے بعد تقریباً 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں, صدیقین بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں, شہداء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اولیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, غیب نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے بلکہ مومن بالغیب ہوتے ہیں. وہ اولیاء غیب کا علم نہیں رکھتے, مومن بالغیب ہوتے ہیں. شہداء غیب پر ایمان رکھتے ہیں, مومن بالغیب ہوتے ہیں, عالم الغیب نہیں ہوتے. تو متقین جو ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے آپ پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغوی، کسی کی بات کو کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ہے ایمان کا لغوی معنی۔ اصطلاحی شرح میں رسول کی بات کو رسول پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے، اس کو ایمان بولتے ہیں۔ علم کسے بولتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جان لینے کو، اور معرفت کہتے ہیں مان لینے کو۔ ایمان، علم اور معرفت، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایمان الگ ہے، علم الگ ہے، معرفت الگ ہے۔ کافروں کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے، معجزات دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، علم تھا، مانا انہوں نے نہیں مانا۔ دلائل نبوت دیکھتے تھے نا، انگلی اٹھائی آپ نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بہت سارے دلائل انہوں نے دیکھے، معجزات دیکھے۔ کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، دلائل نبوت کو دیکھ کر کے علم تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان الگ ہے، علم الگ ہے۔ کفار کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور معرفت مانے پہچان لینا۔ دلائل نبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اچھا، یہود کو معرفت تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے، اس لیے کہ تورات میں پورا آپ کا حلیہ دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہود کو، یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسی معرفت ہے ان کو میرے نبی کی، جیسے کہ ان کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے، بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے۔ جیسے لاکھوں میں باپ پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے، معرفت کر لیتا، ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو معرفت ہے، یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پورا حلیہ لکھا ہوا ہے میرے نبی کا۔ تو دیکھو، ان کو معرفت تھی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کو تورات کی وجہ سے معرفت تھی، شناخت تھی یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کفار دلائل نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے، ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، ایمان الگ ہے اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے۔ اور وہیں پر ایک لفظ ہے ایقان، جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے آئے۔ جیسے فرعون کو یقین تھا نہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا، یقین تھا کہ نہیں؟ اور قرآن میں ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو یقین تھا پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یقین الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ ایمان اور یقین دونوں کو نہ ملایا جائے، ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لے آئے، ہوتا ہے ایسا۔ فرعون کو موسیٰ کے بارے میں یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان الگ ہے، ایقان الگ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے گمان غالب رہتا ہے، پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ غور کیا آپ نے، ایک قوم ہے، ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں۔ یہاں دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ تو پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نماز قائم کرتے ہیں، تیسرے زکات دیتے ہیں۔ اچھا، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو
وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث